اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشنز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ دمشق کا ایک مشہور و معروف تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر ساز و سامان کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی امید ختم ہو گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی بھی یہی ہے کہ باقی کا ٹائم آپ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گزاریں۔ اس رات کے اس پہر میں بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر تک ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچ وچار کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک کے اس پار اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا، جبکہ آدمی ایک اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ چنانچہ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہوگی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ اوباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے۔ پھر وہ کندھے جھکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہے گی۔ دوستو، وہ شخص تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون پہلے تو تھوڑا ڈری اور امید بھری نظروں سے قریب آنے والے کو دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کا انداز اس طرح تھا کہ جیسے وہ اپنے ساتھ زبردستی کر رہی ہے۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے، مجھے بتاؤ میری بہن تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ بہت مضبوط اعصاب دکھائی دے رہی تھی یا مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی، یک دم سے رونے لگی اور بولی، بھائی میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پر کسی کا انتظار، بہت مجبوری کے عالم میں ہوں، اس وقت اس جگہ پر کھڑی ہوں۔ یہ بات سن کر اس شخص کا دل پگھل گیا اور اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے، اس نے کل شام تک کا آخری مہلت دی ہے، ورنہ وہ سامان کے ساتھ گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں۔ اور جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ جیب میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ گھر سے نکلا تھا اسے تو اپنا خود کا ہوش نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا کہ فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پر بھروسہ کروں یا نہ کروں۔ چنانچہ اس شخص نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو۔ وہ خاتون اپنا ایڈریس بتا دیتی ہے اور ایک طرف چل پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں پیسہ لیا اور ڈرائیور کو بڑی گاڑی نکالنے کو کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی نکال دی۔ پھر اس بندے نے خود گاڑی ڈرائیو کر کے شہر کے سب سے بڑے سٹور پر جانے کا فیصلہ کیا اور سٹور پر جا کر بہت سارا ساز و سامان اپنی گاڑی میں لیا۔ خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر میں اتارا اور باقی کی رقم خاتون کو دے دی اور کہا کہ صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا
کرائے انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسو بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی وہ، اور اپنی گاڑی کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب اس شخص کی کیفیت کافی مختلف تھی، اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی اب یکدم بدل گئی تھی۔ اب اسے ہفتہ 10 دن گزرنے کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ ہفتہ 10 دن کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ قلم لے کر خاتون کا ایڈریس لکھا اور وصیت کی کہ ہر ماہ باقاعدگی سے 4 لوگوں کا خرچ اس پتے پر پہنچا دیا جائے، اور کاغذ کو لفافے میں بند کر کے تجوری میں رکھ دیا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تھوڑا بہت تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے۔ پھر ہفتہ گزر گیا اور 10 دن بھی گزر گئے، پھر مزید 10 دن اور پھر 15 دن گزر گئے۔ گھر والوں نے کہنے کے باوجود وہ ہسپتال نہیں گیا۔ اس طرح کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا، اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراً اس ایڈریس پر بھجوا دی، اور ایسے 11 مہینے گزر گئے۔ پھر سال گزر گیا، معمول کے مطابق وہ رقم بھجواتا رہا۔ پھر 5 سال، پھر 10، حتیٰ کہ 20 سال گزر گئے۔ دوستو 20 سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر کے تہجد شروع کی، اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئیں اور وہ اس دنیا سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا۔ دوستو یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، دراصل خلاصہ تو اب شروع ہوگا کہ جب گھر والے صبح اٹھے اور اس کو سجدے کی حالت میں مرا ہوا پایا، افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ بہت اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے۔ خیر، تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا۔ لفافہ بھی نکل آیا جو کہ کم از کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ اس لکھے گئے ایڈریس پر 20 سال سے رقم دی جا رہی ہے۔ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، جو کہ تدفین اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں۔ وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ وصیت دیکھنے کے بعد اس تاجر کا بیٹا اس ایڈریس پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی جو کہ اب تقریباً 50 سے اوپر کی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بیٹے نے خاتون سے ادب کے انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں، اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی کے لیے 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ وہ اصل میں تاجر کے بیٹے کا اتنا کہنا تھا کہ خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا، اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے آداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاجر کے لڑکے نے حیرانگی سے پوچھا کیوں؟ تو اس عورت نے بتایا کہ پچھلے مہینے میرے بڑے بیٹے کی جاب ہو گئی ہے اور 7 دن پہلے اس کی پہلی تنخواہ ہمیں ملی ہے۔ خاتون خوشی کے عالم میں کیا کیا بولے جا رہی تھی کہ تاجر کے بیٹے کے کانوں میں خاتون کا وہی پہلا جملہ اٹک کر رہ گیا، 7 دن پہلے میرے بیٹے کی اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ تاجر کا بیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے والد صاحب کا انتقال بھی 7 دن پہلے ہوا ہے، اور اس کے پاس تو 20 سال پہلے ٹائم کم تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس خاتون کے مدد کرنے کے لیے 20 سال تک کی مہلت دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے لیے ایسا اسباب پیدا کر دیا کہ اس کو گھر بیٹھے ہوئے اس کی مدد ہوتی رہی۔ دوستو اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ مزید ہم کیسی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔